فرات کا مولا عباس کی مجلس سے آتا ہے. اس مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں فرات کی تاریخ کے چند جملے پیش کرنا چاہے کہ فرات وہ بہترین پانی ہے کہ جس میں شفا بھی ہے، جو غذا بھی ہے، اور جو خدا کی نگاہ رحمت کا عنوان بھی ہے. خدا خود کہتا ہے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں اور میں حیران ہوں خدا سیراب کرتا ہے. یہاں ایک لفظ ہے صدقہ، اور صدقہ کا ترجمہ آپ کی خدمت مقدس میں عجیب بات ہے. صاحبان یہ مولانا سمجھ رہے ہیں کہ عباس بھی صیغہ مبالغہ ہے اور صدقہ بھی صیغہ مبالغہ ہے، دونوں صیغہ مبالغہ ہیں. عباس کا ترجمہ سمجھیے کہ وہ شیر اس کو دیکھ کر شیر بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں. یہ عباس کا ترجمہ چہرے کا وہ جلال جس کو دیکھ کر انسان میدان میں رکنے ہی نہ پائے، چہرہ ہی کافی ہے. اس میں گرامی عباس کے اعتبار سے یہ صیغہ مبالغہ ہے. اس کا اگر آپ نے عام صیغہ پڑھنا ہو تو میں ابھی شکیب کے بیٹے کا نام تھا عابس، اس میں فاعل ہے، پڑھ کے سجاد ہے. ساجد کہتے ہیں عابس کہتے ہیں جو میدان میں آئے تو لشکر کو روک لے اور جو ساری کائنات کو اسے عباس کہتے ہیں. اس لیے کہا تھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ نہ رہا. اللہ اکبر، کیسے کیسے ظالم سیاستدان ملے جنہوں نے شروع کرنا شروع کیا. اس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. رنگ ایک طرف کوہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کر حیدر کے پسر کو یہ شان حضرت عباس علیہ السلام ہے. جس کو شک ہو اسے چاہیے کلمہ دوبارہ پڑھنے دوبارہ پڑھے ہو. جو دروازے کو نہ سمجھ سکا شہر عرفان حسین، شہر کا دروازہ عرفان عباس. اور آئیے اسی اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں ساقی کسے کہتے ہیں؟ ساقی کہتے ہیں اردو میں تو خاص معنی میں استعمال ہوا، لیکن بہرحال مجھے خطیب اہل سنت کا جملہ یاد آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ساقی کوثر ہیں آل محمد، اگر کوئی ان کا ساقی ہو جائے تو اسے عباس کہتے ہیں. ارے جو محشر وہ آل محمد اور جو آل محمد کو پلائے وہ عباس کو نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی حضرت عباس کی شان لفظ ساقی میں نہیں ہے. عباس ساقی ہیں، عباس عابس نہیں ہیں، عباس ساجد نہیں ہیں،
عباس وہ اس سجاد کو گود میں پالے، عباس وہ ساقی بنا دے اپنے ساتھ چلنے والوں کو، اس صدقہ کا مانتا ہوگا۔ اب غور کیجیے، سبھی کی مثال میں نے بھی دی، آپ مہمان کو پانی پیش کرے، ایک مرتبہ پانی، اور جب پانی کی بات تو یہ بات یاد رکھیں، اگر بغیر مانگے کوئی پانی آپ کو پیش کرے تو کوشش کرے منع مت کیجیے گا، بول دیجیے گا، اس لیے کہ پانی پیش کرنا بغیر مانگے ہوئے اس میں خاص حکمت ہے، علماء کے نزدیک منع مت کیجیے، ہو سکتا ہے خدا آپ کے لیے دروازے کھولنا چاہتا ہے، تو بغیر اب اگر نہیں ہوا کیا کرم مولا حسین کا سبیل پر بیٹھا تو ساقیدہ صدقہ ہو گیا، اتنا پلایا ہے۔ تو عباس میرے آقا مولا نے اسے اپنے سر پر رکھا تو چلنے کی وجہ سے پانی چھلکنے لگا، اور چھلکنے کی وجہ سے پانی بہتے ہوئے آپ کے چہرے مقدس پہ آ گیا۔ یاد رکھیے، حضرت عباس کی مجلس سے آتا ہے، میں خدا سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا حرف، کوئی ایسا اشارہ جو عصمت عباس کے مناظری ہو، کبھی کسی ذاکر کی زبان سے، میں تو ذاکروں کا خادم ہوں، ادا نہ ہو۔ عباس کی حرمت اسلام ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کوئی کنایا، کوئی حضرت عباس کی شان میں ایسا خدا جہاں تک میری آواز پہنچے، اگر آپ اپنے گھر میں کسی بچے کا نام عباس رکھتے ہیں، خدا کے لیے اس کا غلط ترجمہ مت کیا جائے، کی توہین گناہ کبیرہ ہے۔ تم بتا دو ایمانداری سے، تم نے عباس
جو رکھا اپنے علم کی بنیاد پر رکھا یا مولا کے مولا کائنات نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا ہے؟ تو کیا لفظ غصہ کہنے کی اجازت آپ کو نہیں ہوئی؟ یہ آپ نے اصلاً مولا کائنات کی شان میں گستاخی کی ہے۔ مت رکھیے، اگر معرفت نہیں ہے نا مت رکھیے، اس سے بہتر ہے کہ گنہگار ہو جائیں۔ تلوار پڑے محمد یقین اور عقیدہ ہے، آپ میرے ساتھ ہو تو ماشاءاللہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ سے مولا عباس پڑھ لیجیے گا۔ چھٹی امام کی بیان کی ہوئی ہے، اس میں امام فرماتے ہیں وَتَحَقَّقَ حرمت الاسلام، اور اسلام کی حرمت کسی غیر معصوم کے لیے نہیں ہوتی۔ حرمت اسلام کا تعلق عصمت سے ہے۔ امام نے ان الفاظ کے پس پردہ میں صحیح شان حضرت عباس بیان کریں گے، ابھی بات کو پتہ کریں۔ حضرت عباس جب پانی دے کر پہنچے، یہ جملہ بھی سخت تھا کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں کوزہ سمجھدار ہو، تو پانی چھلک کے چہرے پہ آئے، اور ایسے میں جب مولا کائنات نے عباس کے چہرے کو دیکھا تو رونے لگے۔ آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ صفین کے میدان میں خیمے کے اندر کہتے ہیں مولا سے مولا خوشی کا مقام ہے، بھائی کی خدمت کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، اس میں رونے کا مقام تو نہیں تھا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں ہاں مگر مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا۔ عباس کے چہرے پر پانی چھلک رہا تھا، حسین کی پیاس بجھانے کے لیے، اور رونے والوں اس سے پہلے ماضی میں جملہ کی خدمت میں آؤ حضرت عباس کے حوالے سے پڑھوں۔ بہت پکارتے تھے مولا حسین بار بار عباس عباس عباس، پھر آپ کی زبان پر سب سے زیادہ جو بھائیوں میں کسی بھائی کا نام آتا تھا وہ عباس آتا تھا، اور عباس پکارا، اور ابھی عباس کے سین تک حسین نہیں پہنچتے تھے، عباس دوڑ کے چلے جاتے تھے، کبھی دائیں سے کبھی سامنے سے میں حاضر مولا نہیں جاتا۔ مولا آپ کے لیے حاضر، اتنا دوڑ کہ حسین رونے لگے، فرمایا لیکن ایسا جب تمہیں حسین کا آواز دیکھا عباس نے امام کا جملہ سائے کے کارتے میں دوڑ کے چلا ہوں، ایسا کون سا وقت ہوگا بس اپنے طور پر حضرت عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے رات کے کسی پہر میں میرے مولا مجھے آواز دے، نیند کی وجہ سے میں اپنے مولا کے آواز سے جواب نہ دے، کوئی 2 رات نہ سوئے، کوئی 3 رات نہ سوئے، ہونے لگی، آنکھوں کے نیچے ہتھے بننے لگے۔ حضرت زینب کی خدمت میں مولا پاس آتے تھے، مگر کیا مانے حضرت سکھائے تھے اٹھا کے رکھتے تھے، کبھی شہزادیوں کے چہرے پر حالانکہ سگی بہنیں کبھی آپ نے نگاہ نہ فرمائی تھی، ہمیشہ قدموں پہ نگاہ رکھتے ہوئے جب جناب زینب نے چہرے عباس کو دیکھا کہ عباس کیا بات ہے، کیا رات کو
عباس نے دیکھا، سینے سے لگا لیا، بھیا وہ دن بہت دور ہے جب تمہیں حسین آواز دیکھا، تم حسین کی آواز میں جواب نہ دے سکو گے۔ ہونے والوں یہ جملہ آپ کی خدمت میں، اور جناب سرکار سید الشہداء کا انداز محبت، جناب زینب کبریٰ کا انداز محبت، اور بھائی جناب زینب کبریٰ بابا کی گود میں بیٹھا کرتی تھی۔ ایک زمانہ ایسا تھا شہزادی کے لیے بہت کم سن تھی، جیسے بچیاں باپ کی گود میں بیٹھتی ہیں، شہزادی بھی اپنے بابا کی گود میں بیٹھا کرتی تھی، اور مولا اپنی بیٹی سے انتہا پیار کیا کرتے تھے، پیار کرتے تھے، سر پہ چادر کو چوم کے رکھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سر کی چادر ذرا سا ایک طرف کو ہو گئی، مولا نے اپنے ہاتھ سے اپنی شہزادی کے سر کی چادر کو ٹھیک کیا۔ پاس کہتے ہیں جناب زینب کو چادر کا بڑا خیال رہتا تھا، اپنے سر کی چادر کو ٹھیک کیا۔ مولا نے زینب کے ہاتھ میں فرمایا بیٹی ایک دن ایسا آئے گا تیرے سر سے چادر لوٹ لی جائے گی، اور میدان کربلا جب حضرت عباس رخصت ہوئے، جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی امام حسین کو بلوایا، اپنے ماں جائے کو بلوایا، اور عباس بھی رخصت ہو گئے، امام عباس بھی رخصت ہو گئے، وصیت اللہ سنا، ایک مرتبہ نجف کا رخ دیا، فرمایا صدقا بھی، بابا سے فرمایا تھا، حسین رونے لگے، فرمایا پھر کہنے لگی بھیا بابا نے تو بیان کیا تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون دور سے دے گا، لیکن بھیا آج مجھے یقین ہو گیا ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کو نہ تھے، ایک مرتبہ وہ مقام جناب زینب کبریٰ کو نہ تھے، تیسرا مقام جناب ام کلثوم کا ہے۔ کہتے ہیں شب عاشور تمام بیویاں اپنے اپنے خیموں میں اپنی اپنی قربانیوں کو لے کے بیٹھی ہیں اور اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کر رہی ہیں۔ ایسے میں مولا عباس کا خیمہ وہاں سے گزرتے ہیں، اکبر سے باتیں ہو رہی ہیں، کبھی ام کلثوم کے خیمے سے باہر گزرتے ہیں، وہاں باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کے خیمے کے باہر سے میرا مولا پہلا دیتے ہوئے گزرا، اپنی ایک چھوٹی بہن کی آواز سے سنا، فرماتی ہے بہنوں کا مان تھے، بہنوں کا مان تھے، رک گئے بڑے خیمہ میں اجازت طلب کی، ایک چھوٹی شہزادی اے نبی کی بیٹی کے اندر آ سکتا خدا کو اجازت مل گئی، داخل خیمے ام کلثوم ہوئے، ادب کے ساتھ آج باندھ کے بہن سے کہتے تھے دل چھوٹا نہ کیجیے، اگر کوئی آپ کی طرف سے آئے گا رونے والوں بڑا مان تھا تمام بیویوں، جیسے 4 سال کی بچی اور ہے جس سے بڑا مان تھا۔ جیسے ہی بچوں کو پتا چلا کہ سکینہ کے چچا پانی لینے گئے ہیں، بچوں نے سکینہ کے گھر کا بنا لیا۔ کوئی بچی کہتی تھی، کوئی بچہ کہتا تھا شہزادی آپ کے چچا پانی لائے گے، تھوڑا سا پانی تو ہمیں ملے گا، ہمیں تو ملے گا نہ پانی۔ سکینہ سب کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی تھی اے بچوں تم مت گھبراؤ، سکینہ بعد میں ملے گی، پہلے تم سب کو
पास के बच्चे खड़े हैं, कैसे पता चलेगा कि चचा आ रहे हैं। हाँ, चचा कदम साथ लेकर गए, बस कदम दिखाई देगा, अब समझ लेंगे चचा आ रहे हैं और दौड़ के निकल जाएंगे। वो मुसीबत इधर हुसैन अब्बास की वसीयत पे अमल करते आका मेरी लाश के खैमे में लेकर न जाइएगा, अलम को लेके चले। दूर से अलम आता हुआ दिखाई दिया, बच्चों को क्या समझ दी अलम किसके हाथ में है। जैसे जैसे अलम करीब आता गया, बच्चों की आंख बनती चली गई, अलम करीब आया, आंखें से पानी कूदे, छूट के गिर गए, बच्चे के दिमाग का
میرے امو کہاں
جانے کدھر آج صاحب سے رویا بن گئے جانے کدھر آج صاحب سے رویا بن گئے کیسی قیامت ہوئی عاصم اور کر گئے کیسی قیامت ہوئی عاصم اور کر گئے حسن جوئے آپ میں ثانی ہے کر گئے جوئے آپ میں ثانی ہے کر گئے مجاہد کے ساتھ پہ پیغمبر گئے مجاہد کے ساتھ پہ پیغمبر گئے ڈھونڈ رہی ہوں مگر ملتا نہیں کچھ نشان ہے میرے امو کہاں ہے میرے بابا کہاں ہے میرے امو کہاں ہے میرے بابا کہاں کیسی ہوں یہ لفظ ہی پہ نہ لاؤں گی میں کیسی ہوں یہ لفظ ہی پہ نہ لاؤں گی میں ان کی جدائی کا کیسے اٹھاؤں گی میں ان کی جدائی کا کیسے اٹھاؤں گی میں کیسی ہوں یہ لفظ ہی پہ نہ لاؤں گی میں کیسی ہوں یہ لفظ ہی پہ نہ لاؤں گی میں کیسی ہوں یہ لفظ ہی پہ نہ لاؤں گی میں کیسی ہوں یہ لفظ ہی پہ نہ لاؤں گی میں ان کی جدائی کا کیسے اٹھاؤں گی میں ان کی جدائی کا کیسے اٹھاؤں گی میں موت سے پہلے انہیں دیکھ بھی پاؤں گی میں موت سے پہلے انہیں دیکھ بھی پاؤں گی میں جب بھی ملے مجھے ان کو بتاؤں گی میں مجھے ان کو بتاؤں گی میں سارے تماشے مجھے ہے میرے امو کہاں ہے میرے بابا کہاں ہے میرے امو کہاں ہے میرے بابا کہاں ہے میرے امو کہاں ہے میرے بابا کہاں ہوش کسی کو نہ تھا ہوش کسی کو نہ تھا اڑتا تھا کر کو غبار ایک طرف بیٹھی تھی بیویاں سب اشکبار ایک طرف بیٹھی تھی بیویاں سب اشکبار شام سے جب شب ہوئی ختم ہوا انتظار ہوئی ختم ہوا انتظار شام سے جب شب ہوئی ختم ہوا انتظار جب شب ہوئی ختم ہوا انتظار آنے پہ وقت چلی کہتی ہوئی بار بار چلی کہتی ہوئی بار بار ظالموں کے ظلم کو جا کے کروں گی بیان ہے میرے امو کہاں ہے میرے بابا کہاں ہے میرے امو کہاں ہے میرے بابا کہاں اورنی سے ہنسی حال کرے کیا رقم 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 ظلم کی جب سہلیاں آ چکے گرم ظلم کی جب سہلیاں آ چکے گرم ظلم کی جب سہلیاں آ چکے گرم ظلم کی جب سہلیاں آ چکے حرام آل محمد پہ پھر ٹوٹا نیا ایک ستارہ آل محمد پہ ٹوٹا نیا ایک ستارہ آل محمد پہ پھر ٹوٹا نیا ایک ستارہ آل محمد پہ پھر ٹوٹا نیا ایک ستارہ ایک کے بچوں میں خالی سکینہ بکا ایک کے بچوں میں ہے خالی سکینہ بکا ہے میرے امو کہاں ہے میرے بابا کہاں 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 ماتا گہر سو بابا ہے دیوار اٹھ رہا ہے شور
رہا ہے گلگلی کون رب سے بھرا ہے شاہدی کا علم اٹھ رہا ہے شور ماتم کا ہر سو خفا ہے شاہدی کا علم اٹھ رہا ہے جھک گئی ہے کمر شاہدی کے نئے حالات ہے ہر ایک حقیقی جھک گئی ہے کمر شاہدی کے نئے حالات ہے ہر ایک حقیقی ایک سجدہ سب کو ہوا ہے شاہدی کا علم اٹھ رہا ہے شور ماتا کا ہر سو خفا ہے شاہدی کا علم اٹھ رہا ہے کہتی ہے شاہدی ہم شیر ہائے ہائے میرے پیاسوں کی تقدیر ہے کہتی ہے شاہدی ہم شیر ہائے ہائے میرے پیاسوں کی تقدیر ہے کس قیامت کا یہ سایہ ہے شاہدی کا علم اٹھ رہا ہے ڈول ماتم کا ہر سو خفا ہے شاہدی کا علم اٹھ رہا ہے موجہ پاس کی ہو رہی ہے جان اس بات میں وہ ہو رہی ہے موجہ پاس کی ہو رہی ہے جان اس بات میں وہ ہو رہی ہے غم میں پرچا بھی سر دھل رہا ہے شاہدی کا علم اٹھ رہا ہے شاہ بھاور کو سمجھا رہے ہیں ننگے بچوں کو سمجھا رہے ہیں شاہ بھاور کو سمجھا رہے ہیں ننگے بچوں کو سمجھا رہے ہیں آگے بھائی تماشا رہا ہے آگے بھائی تماشا رہا ہے شاہدی کا علم اٹھ رہا ہے محمد